السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا، آپ ہماری خادمہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل علیہ السلام نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک نئی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتظار میں تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی اپنے نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا، نہ کوئی چرند پرند اور نہ ہی کوئی آدم تھا، نہ آدم زاد، بے آب و گیا، ویرانے میں وادی فاران کے کالے سیاہ پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوسیدہ درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر تھی۔ جو کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں تھی، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر تھی۔ لیکن اس صحرا میں پانی کہاں سے ملتا؟ جوں جوں لخت جگر کی پیاس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے چینی اور بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب ہی واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن یہ سب بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ مقدس ترین شہر میں حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا رخ دھار چکے تھے۔ ناظرین گرامی، چینل ایک دفعہ کا ذکر ہے پہ ہم اسلامی واقعات کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔